تو یہ اشرا فاطمی خود بدعت ہے۔ ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں، مجھے خود آ کے بتایا ہے، جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا، سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام عدد۔ مومنین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ ہم پرانی ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے مسلسل یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور دجال کے فتنے اتنی تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں کہ انسانیت کو صراط مستقیم سے ہٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو آج کے دور میں سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے ہر روز مذہب حقہ، مذہب اہل بیت کا تمسخر اڑایا جانا اور مذہب اہل بیت کی حقانیت پر اعتراضات کرنا۔ یہاں پر ہر ایک انسان کو اپنے عقیدے، اپنے مذہب، اپنے مسلک پہ رہنے کا بنیادی حق ہے، اور یقیناً یہ حق ہمیں خدا نے دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے، اپنے عقل اور شعور کے مطابق اپنا عقیدہ بنا سکتا ہے اور اس عقیدے پہ قائم رہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پہ ہی اس کا روز آخرت فیصلہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ حق پہ تھا یا باطل پہ تھا۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے زمین کے خدا ہیں کہ جو زمین پر ہی حساب لینا چاہتے ہیں اور زمین پر ہی عقائد کو الگ تھلگ کر کے مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کا ہم نے بیشتر ذکر کیا ہے، مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے ایک یوٹیوبر ہے، جس نے اپنی تمام ویڈیوز میں مختلف موضوعات بیان کیے۔ اس پہ ہمیں کسی بھی اس کی ویڈیو پہ اعتراض نہیں۔ اگر وہ اپنا مسلک، اپنا عقیدہ اپنے ہم مسلک افراد کے درمیان بیٹھ کے بتانا چاہے، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض ہمیں اس وقت ہوگا جب وہ مذہب حقہ پر اعتراض کرے گا، جب وہ مذہب حقہ کی حقانیت کو مذاق اڑائے گا، اس کی اہانت کرے گا اور اس کی توہین کرے گا۔ جیسا کہ اس نے اپنی پرانی ویڈیوز میں سرکار حضرت صاحب العصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضلہ شریف کی گستاخی کی، اس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے میں تحریف کی، اور ابھی اس کی 2 دن پہلے ایک ویڈیو جس میں اس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام، جنہیں ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا انتہائی توہین امیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے نہ صرف اس کی حقیقت سے انکار کیا بلکہ اس کا مذاق اڑایا اور اس کی توہین کی، اور اس واقعے کو من گھڑت واقعے کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی، اور امیر المومنین کے خاموش رہنے کو مختلف تعویلوں سے پیش کیا۔ دیکھیں، اس واقعے میں مذہب اسلام کے مختلف فرقوں کے مختلف نظریات ہیں، ہر ایک فرقہ اپنے نظریے میں رہ کے اس واقعے کو دیکھتا ہے۔ ہم کسی بھی اس نظریہ کے حامل افراد کو اپنا نظریہ منوانے پہ زبردستی نہیں کرتے، لیکن ہم قطعاً یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے یا جس تناظر میں ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں، آپ اس تناظر میں دیکھے ہوئے واقعے کو اس انداز میں اہانت کے ساتھ اور توہین کے ساتھ بیان کریں۔ اب آئیے اس کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے اپنی ویڈیو میں جب سب سے پہلے اس نے اپنا ویڈیو، اس کا جو کلپ میں نے دیکھا، اس میں اس نے ایک شیعوں کے روپ میں ایک مولانا کی تقریر کو بھی نشر کیا۔ جیسے ایک دہشت گرد ایک دہشت گرد کا سہولت کار ہوتا ہے، ایسے کچھ فکری دہشت گرد ہوتے ہیں اور کچھ فکری دہشت گردوں کے سہولت کار ہوتے ہیں، اور ایسے افراد کو ایسے سہولت کار میسر ہو جاتے ہیں جو انہیں اس مذہب کی حقانیت پہ زبان کھولنے پہ معاونت کرتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر نے جب اس سے سوال کیا گیا ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تو اس نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب تو 50 سال پہلے بھی نہیں تھا، یہ تو 10 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ اور اس نے یہاں تک وہ آگے چلا گیا کہ اس نے اسے بدعت کے ساتھ تعبیر کیا اور اسے کہا یہ تو ایک بدعت ہے۔ آئیے سب سے پہلے جو میرے سننے والے ہیں تمام ہی اہل اسلام میرے لیے قابل احترام ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ بدعت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو بعد از رسول
شروع کیا جائے اور اسے اسلام کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کسی ہستی کو اس کے ایام منانا کیا یہ دور رسول میں ثابت ہے؟ تو جب ہم دور رسول میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک واضح مثال اس انداز میں ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال میں جناب ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المعصومین سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، تو رسالت مآب نے اس پورے سال کو عام الحزن کیا، غم کا سال کہا، اور اس پورے سال کو غم کا سال قیام کیا۔ میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو 10 دنوں پہ، آپ تو عشرہ اور ایام پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو نبی کی زندگی میں تو پورا سال غم منایا جا سکتا ہے، تو آپ نے کس سوچ کے ساتھ اس کو بدعت کے ساتھ تعبیر کیا؟ دوسری چیز، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پہ، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، تو اسی عام معافی میں جس نے رسالت مآب کا کہ چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب اس کو پیش کیا گیا تو رسالت مآب نے کہا کہ کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے لہذا اس کے قتل کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن کیونکہ اس نے میرے چچا جن سے مجھے بے انتہا محبت تھی ان کا جگر چبایا ہے اور اس نے یہ گستاخی کی ہے، تو لہٰذا یہ زندگی میں میرے سامنے نہ آئے۔ یہ رسالت مآب کی زندگی سے ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کے قاتلوں سے نفرت کی جاتی ہے، ان کے قاتلوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس معاشرے، اس سوسائٹی کے سکون کے لیے انہیں رہنے دیں گے، لیکن ہم انہیں برداشت نہیں کرتے۔ یہ نفرت کا ایک اظہار ہے جو میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اب اس میں اپنے مختلف ایپیسوڈ ریکارڈ کروا چکا ہوں واقعہ فدق کی حقیقت کے ساتھ، اور مختلف علماء کرام کے یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں کہ اس میں کس کس راوی نے اور کس کس کتاب نے لکھا ہے۔ اگر مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو اتنا شوق ہے، اور ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم اور کتابی ہوں، اور انہوں نے کتابی سے لے کے کتابی تک کا سفر جو ہے وہ بڑی جلدی طے کر لیا، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ من گھڑت ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی آنے والی ویڈیو میں وہ تمام حوالہ جات، وہ تمام ریفرنسز جو ہم دائر کر چکے ہیں، جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آپ اپنی ایک تفصیلی ویڈیو میں ان تمام کتب کا، ان تمام راویان کا، ان تمام کتابوں کے مؤلفین کا اور لکھنے والوں کا انکار کیجئے گا، اور یہ کہیے گا کہ یہ تمام کتابیں دریا برد کر دی جائیں، ان کتابوں کا ہمارے مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کے اس انکار کی جرت کو بھی سلام کریں گے۔ اس سے آگے چلتے ہوئے مرزا محمد علی انجینئر نے ایک اپنی ذاتی تعویل پیش کی، اور اس نے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری حیثیت ایک امتی کی ہے۔ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ حضرت علی علیہ السلام جنگ کرنا جانتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کی ذوالفقار کھو نہیں گئی تھی۔ تو مرزا محمد علی انجینئر، میں پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کا کلمہ پڑھا جائے اور جن کی اطاعت میں سر جھکایا جائے ان کے لیے لفظ کیوں، کیا اور کیسے استعمال نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا اور انہوں نے یہ کیسے کر دیا۔ یہ لفظ جن کی اطاعت کی جائے، اور یقیناً آپ نے جن سے دین لیا ہے تو ان کی زندگی کیوں کیا کیسے میں گزر گئی ہے، تو لہٰذا آپ کا یہ کیوں کیا کیسے کہنا ہمارے لیے کوئی باعث تشویش نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ پہ اتنی جرت آ ہی گئی ہے کہ آپ ان مقدس ہستیوں میں آپ وارثان دین کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اب آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی سوال کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ رسول جو 40 سال مکہ میں مسلسل اذیتیں برداشت کرتے رہے، جنہوں نے کافروں سے کہ بچوں سے پتھروں کی اذیتیں برداشت کی، ان کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان پہ جانوروں کی گندگیاں پھینکی گئیں، اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کر کے مشرکین مکہ نے محصور کر دیا، ان کے لیے کھانا پانی اور زندگی کی تمام سہولیات کو بند کر دیا، تو وہ ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، وہ ام المومنین جناب ملکۃ العرب ام المعصومین جو تھیں، وہ اس وقت شیب ابی طالب میں موجود تھیں، اور ان کو اس سوشل بائیکاٹ کا ان کے بدن پہ اثر ہوا،
آپ کیا یہ سوال بھی کریں گے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملیکۃ العرب بی بی جس کے اسلام پہ اتنے احسانات تھے اور اس بی بی پہ اتنی مشکلات آ رہی تھی تو رسالت مآب خاموش کیوں رہے؟ وہ جنگ جو بدر میں ہو گئی تھی، وہ جنگ جو احد میں ہو گئی تھی، وہ جنگ اس وقت کیوں نہیں ہوئی؟ تو کیا آپ یہ اعتراض کریں گے؟ کیا آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کو، جس دور میں رسالت مآب نے خاموشی سے دور کو گزارا، آپ اس کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کریں گے؟ کیا آپ پھر رسول سے آگے بڑھتے ہوئے کیا آپ حضرت ابراہیم پہ بھی یہ الفاظ استعمال کریں گے؟ خدا نے آپ کو نبوت دی تھی تو آپ نار نمرود میں کیوں چلے گئے؟ کیا آپ حضرت یوسف سے بھی یہ سوال کریں گے کہ خدا نے آپ کو حسن دیا تھا، خدا نے آپ کو نبی مبعوث کیا تھا تو آپ نبی ہوتے ہوئے قید خانے میں کیوں چلے گئے؟ کیا آپ حضرت یونس سے بھی سوال کریں گے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں کیوں چلے گئے تھے؟ کیا آپ انبیاء پہ بھی سوال کریں گے؟ پھر آپ انبیاء سے بڑھتے ہوئے پھر آپ اللہ پہ بھی سوال کر دیں گے کہ میرے مالک تیرے پاس تو پوری طاقت تھی، تو علی کل شیء قدیر تھا، تو نے نمرود کو کیوں نہیں ختم کر دیا؟ تو نے فرعون کو کیوں نہیں مار دیا؟ تو نے شداد کو کیوں نہیں ختم کر دیا؟ تو آج زمانے میں برائی کو کیوں نہیں ختم کر رہا؟ تو ابلیس کو کیوں نہیں ختم کر رہا؟ تو لہٰذا جن کا کلمہ پڑھا جائے ان کے لیے ایک لفظ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ہر دور کی حجت ہر دور کے تقاضوں کے مطابق چلتی ہے، انہیں خبر ہے کہ کس دور میں کیا کرنا ہے۔ امیر المومنین کو خبر تھی کہ یہ وقت تلوار چلانے کا نہیں، تو تلوار کو خاموش کروا دیا۔ جمل میں تلوار نکل آئی، سفین میں نکل آئی، نہروان میں نکل آئی، لیکن اس دور میں کیا کیا سازشیں پنپ رہی تھی؟ کیا آپ کو ان سازشوں کا نہیں پتا کہ کون سا شخص تھا جو سقیفہ بنی سعدہ کے بعد گھوڑا لے کے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس آ کے سوال کر رہا تھا کہ میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں اور پیادوں سے بھر دوں گا، آپ حق خلافت کے لیے باہر نکلے؟ کہ امیر المومنین وہ جو اسلام کا وارث، وہ جس نے ایک ایک اینٹ جوڑ کے اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا تھا، وہ پہلے مرحلے میں اسلام کو ختم کر دیتا؟ تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں آپ کی یہ تعویل ناقابل قبول ہے۔ پھر آپ نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ نے یہ لفظ کہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی زوجہ کے اوپر یہ ظلم ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ تو پھر آپ یہ واقعہ کربلا میں بھی سوال اٹھا دیں گے کہ حضرت عباس کے ہوتے ہوئے خیام میں پانی کیوں نہ پہنچا؟ امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جناب علی اکبر شہید کیسے ہو گئے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو اپنا 18 سال کا بیٹا پیارا نہیں تھا؟ انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے قاتلان حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اسی وقت ختم کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے حضرت عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ سرکار حضرت امام علی زین العابدین کے ساتھ ایک پورا خانوادہ اہل بیت قیدی ہو کے بغیر چادر کے مسلمانوں کے شہروں سے گزر رہا تھا؟ کیا وہ علی زین العابدین علیہ السلام جن کی رگوں میں علی کا خون تھا، کیا وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بعد از سرکار حضرت زین العابدین علیہ السلام سرکار محمد باقر علیہ السلام کی خاموشی اور پھر اس کے بعد آئمہ کی مسلسل خاموشیاں آپ کو یہ کہیں گی کہ کیا اس دور میں بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں رہتے ہوئے آئمہ نے جو ایک خاموش وقت گزارا تھا تو کیا انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا تھا؟ یہ طویل ناقابل قبول ہے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ ہر بار رد عمل پہ چیخا جاتا ہے لیکن عمل کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنا مسلک بیان کریں، آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ کل کے بات کریں، آپ صحابہ کی عزت اور اطاعت کرتے ہیں، آپ صحابہ کے اوپر اشرے پڑھیں، آپ 10 دن بولیں، آپ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ مذہب آل محمد پہ ہی الزام اور مذہب آل محمد پہ ہی آپ نے بھونکنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے رکھے ہوئے ہیں جو چوہے میرے پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ چوہا ہمیشہ کھڈ میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ ہیں۔ مجمع عام میں آ کے گفتگو کرنا اور ہوتی ہے اور بند کمرے میں بیٹھنا، اسے ہی چوہے کی کھڈ کہتے ہیں، اگر آپ سمجھ سکے۔ پاکستان کے مقتدر حلقوں سے میں گزارش کروں گا، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم کے معاون خصوصی مذہبی امور کے طاہر محمود اشرفی، انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا۔ انہوں نے کہا یار ہر بندہ اپنے عقیدے پہ رہے، کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑو۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، ایسی بات ہونی چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، آپ کسی کے عقیدے کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ جو چیز جن نظریات کو، جن واقعات کو آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ اپنا نظریہ بیان کریں۔ آپ یہ کہہ دیں، جب آپ سے سوال کیا گیا ایام فاطمیہ کے معاملے میں، تو آپ کہہ دیں کہ جی ہمارے ہاں نہیں منائے جاتے، لیکن آپ یہ اعتراض کرنا اور بار بار انگشت اٹھانا اور بار بار آئمہ کی توہین کرنا،
اگر ایسے افراد بولتے رہے تو پھر جواب آتا رہے گا۔ ایک اور یہ ایام کیوں شروع ہوئے؟ ان ایام میں تب تک ان ایام کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی تھی جب تک اس دور کے رہنے والے غیور افراد یہ سمجھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت نے زندگیاں گزاری ہیں، لیکن وہ جن افراد کے درمیان رہتے تھے ان افراد نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ معاذ اللہ جناب سیدہ خطا پہ تھی۔ جب جناب سیدہ کو خطا پہ کہا جائے، جب دروازے پہ آگ لگنے کو من گھڑت کہا جائے، کیا جناب سیدہ کو دربار میں جانے کی توہین کی جائے، تو پھر رد عمل بنتا ہے کہ پھر ہم اپنی نسلوں کو ایام کی صورت میں جناب سیدہ کی سیرت بتائیں گے، جناب سیدہ پہ عشرے ہوں گے پھر۔ لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے افغانستان کے بھڑکتے ہوئے شعلے، دوسری طرف ہمارے ہندوستان میں ہمارے خلاف پنپتی ہوئی سازشیں، مغرب کا ہم سے انتقامی رویہ، یہ تمام چیزیں قطعاً اس بات کی متحمل نہیں کہ ملک پاکستان میں ایسے موضوعات کو چھیڑا جائے۔ اگر آپ نہیں اس عقیدے پہ تو آپ کا خاموش رہنا بنتا ہے۔ تو ایسے افراد کو جو یوٹیوب پہ اپنے چینلز بنا کے صرف اپنی تشہیر مذہب اہل بیت پہ اور آل محمد علیہ السلام کو بھونک کے کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو ان کی حدود بتائی جائیں، ان کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنی حدوں میں رہیں۔ اگر وہ اپنی حدوں میں رہیں گے تو یہی معاشرے کے لیے، یہی ملت کے لیے اور یہی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اور میں آخر میں مرزا محمد علی انجینئر تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، یہ بالکل آخری وارننگ ہے۔ اس سے پہلے تم نے میرے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی، میں نے جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا کہ تم جیسے لوگوں کو جواب دے کے میں تمہیں زیادہ معتبر اور مشہور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کیونکہ تم جناب سیدہ پہ بات کر رہے ہو، تم امیر المومنین پہ بات کر رہے ہو، تو یہ آخری وارننگ ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اہل بیت علیہ السلام کے کسی ایک فرد کے بارے میں اپنی زبان سے توہین امیز ایک جملہ نکالا تو میں کوفہ کے قصابوں سے لے کے جہلم کے حجاموں تک ایک ایک کا شجرہ جانتا ہوں، پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کا تعلق کہاں سے تھا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنے وہ فضول اور بیہودہ موضوعات جو آپ کے چینل پہ بھرے پڑے ہیں، آپ انہی پہ دوبارہ واپس جائیں، انہی موضوعات پہ بات کریں۔ آپ کی ان موضوعات پہ تجربہ اور ریسرچ دونوں ہی بہت اچھی ہیں۔ اللہ میرے ملک پاکستان کو ایسے شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، میرے ملک پاکستان کے اداروں کو طاقت عطا فرمائے اور میرا ملک پاکستان کی پاک افواج میں حفاظت فرمائے۔ میرا ملک پاکستان ہمیشہ تابندہ رہے، ہمیشہ آباد رہے، اور اس ملک میں رہنے والا ہر ایک باسی اپنے عقیدے، اپنے نظریے میں رہ کے یہاں پر سانس لے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم یا علی مدد۔